ایک بات میں سوچتی ہوں تو ہمیشہ حیران ہوتی ہوں کہ جماعت احمدیہ جو لاہوری گروپ ہے اس کے بارے میں تو کبھی بھی ان کے کوئی ایسے ممبر جو ان میں سے نکلے ہوں، انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ہو، کوئی انہوں نے اس طرح کے چینلز بنائے ہوں یوٹیوب پہ جہاں خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہو اپنی ہی جماعت کے لیڈران کے یا اپنی ہی جماعت کے اہل اقتدار کے، تو ایک بھی ناٹ ایون اے سنگل پرسن مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ جو جماعت احمدیہ لاہور گروپ کے اکابرین کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہو، بلکہ وہ کسی کے بھی خلاف نہیں کرتے، نہ وہ ان کے خلاف کرتے ہیں، نہ وہ اپنوں کے خلاف کرتے ہیں، نہ ان کے ممبران کو لگتا ہے کہ اپنی جو ایلیٹ کلاس ہے اس سے کوئی شکایات ہیں۔ تو یہ ایک بڑی حیرت انگیز قسم کا موازنہ ہے جو کیا جا سکتا ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ خلافتی گروپ جو ہے، جو اپنے آپ کو الہی جماعت کہتا ہے، اس سے ہی زیادہ شکایات مسلمانوں کو بھی ہیں، اسی سے زیادہ شکایات ان کے اپنوں کو بھی ہیں۔ خلافتی گروپ جو ہے یہ دراصل نام کا خلافتی گروپ ہے، ویسے یہ پریشر گروپ ہے نا، اس لیے یہ کام ہے، یہ نفسیاتی پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے اور یہ عقیدے کو دوسروں کے جو ہے ان کی پرسنل زندگیوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، آپ کے سوشل ایشوز جو ہے کریٹ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بے شمار جو سوشل ایشوز ہیں وہ باقاعدہ خود ساختہ ہیں، پیدا کیے گئے ہیں اور بڑی محنت سے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح خواتین کے مسائل دیکھ لیں، ان کو کیوں اتنا انڈر پریشر لیا جاتا ہے؟ اب میجورٹی خواتین کو مت ماری ہوئی ہے، ان کی وجہ یہی مسائل ہیں کہ وہ سوچتی سمجھتی ہیں، صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن ان کے مسائل اس کا درجہ ہے پریشر گروپ نے ڈیولپ کیے ہوئے کہ ان کی مت ماری ہوئی ہے، وہ کچھ بات ہی نہیں کر سکتی، تو ان کی زندگیاں اسی طرح پھر انہی کے لیے بن جا کے رہ جاتی ہیں۔ یہ تمام جو پریشر چلتا ہی جو خلافتی گروپ ہے، یہ سامنے آپ کو جو نظر آتا ہے وہ آپ کو بڑا پرہیزگار اور بڑا شریف النفس قسم کی جو نظر آتی ہے ان کی بظاہر، لیکن در پردہ جو ہے ان کا کام ایسا ہی چلتا ہے کہ پریشر ڈیولپ کرنا، آپ کی ذاتی زندگیوں کو یرغمال بنانا، آپ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس کرنا، آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ پہ نظر رکھنا، یہ تمام جو ہے یہ جو رویے ہیں یہ کسی عقیدے کی نشاندہی نہیں کرتے۔ یہ کوئی بھی رویے جو ہیں یہ عقیدے کی نشاندہی ہرگز نہیں کرتے، کیونکہ کوئی عقیدہ جو ہے وہ انسان کی ذاتی زندگی میں ایسے مداخلت نہیں کرتا۔ یہ پریشر گروپس جو ہوتے ہیں، جن کا ایک کاروباری جو سلسلہ ہوتا ہے، جن کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے وہ گدی نشینی چلانی ہے، تو وہی ایسے کام کر سکتے ہیں۔ اس میں عقیدے کا یا مذہب کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، یہ تو مطلب سوچی سمجھی ایک سکیم ہے۔ آپ کا ایک پریشر آپ نے ڈیولپ کیا ہے، آپ نے اس وقت تک کنٹرول رکھیں گے جب تک یہ لوگ قابو میں رہیں گے، تو آپ نے ایک وہ کہتے ہیں نا وہ جو چرواہے کی طرح، جس طرح آپ نے بھیڑوں کو قابو میں کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ان بھیڑوں کو شیپرڈ کیسے کرے گا؟ وہ ظاہر ہے اس کے پاس ٹیکنیک ہوتی ہے نا، پھر ان بھیڑوں کے ریوڑ کو آپ نے کس طرح وہ رکھنا ہے کہ وہ آپ کے اندر رہے۔ تو یہ سیم وہی باتیں ہیں کہ آپ نے ان بھیڑوں کے ریوڑ کو قابو کرنے کے لیے، ان کو مکمل طور پہ اپنے انڈر کرنے کے لیے یہ تمام جو چیزیں ایسے کریٹ کرتے ہیں کہ وہ میکسیمم آپ کے اندر دب کے رہیں، ان کے دماغوں پہ خول چڑھا دیں، ان کو یہ بتاتے رہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، خدا بناتا ہے۔ بھئی خدا تو کھوتا بھی بناتا ہے، خدا تو بندر بھی بناتا ہے۔ دنیا کائنات کی کون سی ایسی چیز ہے جو اس خدا نے نہیں بنائی؟ اگر آپ کا خدا پہ یقین ہے تو کیڑے مکوڑوں سے لے کر حشرات سے مجھے نہیں خدا نے بنایا، آپ کو نہیں خدا نے بنایا، تو کس کو خدا نے نہیں بنایا؟ تو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ خلیفہ خدا بناتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یا تو آپ کا یقین نہیں تھا پہلے کہ پچھلے خلیفے خدا نے نہیں بنائے، یا پھر آپ کا یہ یقین ہے کہ مجھے خدا نے نہیں بنایا یا آپ کو نہیں بنایا۔ یہ کیوں بنا پیش آئی؟ کیونکہ یہ نفسیاتی ہتھ کنڈا ہے کہ آپ کو بتانا کہ خلیفہ خدا ایک پاور ہے، یعنی آپ کو پاور کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ کو نفسیاتی طور پہ آپ پہ گرپ اپنی مضبوط کرنا، سمپل بات ہے۔ ورنہ میں تو یہ سوچوں گی مجھے خدا نے نہیں بنایا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو اسی طرح کی یہ الفاظ کی جو گیم ہے نا، یہ لفاظیت بہت ہے۔